السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اب تک ہم اپنے سیرت النبی کا پارٹ 6 کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور یہ ہے قسط نمبر 7، جس میں ہم بات کریں گے جہاں سے اصل میں ہماری سیرت النبی کی شروعات ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے ابھی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو جو اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو مکہ کے یعنی کعبے کے اس مقام پہ چھوڑ کے آنے آئے جہاں پہ اللہ کا پہلا گھر تھا، کیونکہ اللہ نے اسی مقام کو پسند فرمایا، کیونکہ وہیں سے زندگی شروع ہونی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی وہیں سے زندگی شروع ہونی تھی، عرب ممالکوں کی، اور وہیں سے زندگی شروع ہونی تھی ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب اب ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس مقام پر چھوڑ کر آ جائیں گے، تو اس کے آگے کیا جو اس کے آگے کی تاریخ ہے، چلیے مل کر دیکھتے ہیں ساتھ میں۔ تب تک بنے رہیے گا ویڈیو میں۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی، جس کعبے کو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ کعبہ، یہ مکہ، اس زمانے میں کیسا تھا، اس کعبے کی بنیاد کیسے رکھی گئی، کس طرح سے زمزم ہمیں موصول ہوا، یہ ساری چیزیں ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھی یہ حکم دے دیا کہ ہاں خلیل، تمہیں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، مجھے وہ کون سی جگہ ہے جہاں چھوڑ کر آنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں وہ جگہ بتا دی جائے گی، اور اللہ نے وہ جگہ مخصوص کی جسے آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم کعبے کے نام سے جانتے ہیں، اور جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے، اور ان کو ساری ترتیب بتا دی گئی، سارے راستے بتا دی گئی، اور ہر بار جب کوئی ایسا مقام آتا جہاں پیڑ پودے اور ہریالی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ شاید یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ اللہ ان کو ٹھہرنے کی جگہ بتائے گا۔ لیکن جب انہیں وہ مقام بتایا گیا کہ جہاں پہ ٹھہرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بالکل ایک بیابان علاقہ تھا جہاں صرف ایک بوڑھا پیڑ کے علاوہ اس دوسری کوئی جگہ نہیں تھی، جہاں ایک ٹیلا تھا جہاں پہ آدم علیہ السلام نے کبھی کعبہ بنایا تھا۔ اس ٹیلے کے علاوہ اور اس بوڑھے درخت کے علاوہ اس جگہ پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان ماں بیٹوں کو سہارا دے سکتی تھی، اور جو ان کے پاس راشن تھوڑا سا تھا وہ دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ نہ آپ کو کچھ بتانا ہے نہ کچھ بولنا ہے، حتیٰ کہ حاجرہ علیہ السلام جب راستے میں تھی تو انہوں نے کئی بار ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، تم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کم سے کم ایک وجہ تو بتا دو کہ کیا تم ہم سے ناراض ہو یا یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ اس بات کا جواب دیتے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ جانے لگے۔ اور کہتے ہیں اور روایتوں کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے مکے کو اس بیابان جگہ پہ چھوڑ دیا کہ جو میرے پیچھے ہے جو کعبہ، ابھی تو یہاں بہت چہل پہل ہے، لیکن اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑا تھا تو سوائے پہاڑ اور یہاں ایک بیابان جنگل کے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں تن و تنہا چھوڑ دیا، تب روایتوں کے مطابق جو ہسٹورین ہے، جو ہسٹری پہ نظر رکھتے ہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر، ان کے مطابق حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک آ گئی تھی، یعنی کہ میرے پیچھے ہے جنت المولا قبرستان ہے اس طرف میں، اور ادھر یہ بھی جو پیچھے کا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھوڑا سا یہ بھی جنت المولا ہے۔ تو تقریباً جو ہے حاجر علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک آ گئی تھی، صرف یہ پوچھتے ہوئے کہ ان کی غلطی کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے صرف ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی کہ تم جو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ تم مجھ سے ناراض ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ ان کا جواب دیتے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم ان کے سوال کا جواب دو، تب انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حاجر علیہ السلام نے جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کو کوئی ذاتی پریشانی نہیں ہے،
تو انہوں نے کہا حسبنا و نعم الوکیل. اسی لیے آپ اس کلمے کے بارے میں بھی اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے حسبنا و نعم الوکیل کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی جتنے بھی علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کلمہ ہے جو ہر مصیبت سے نجات دلاتا ہے. یعنی آپ بھی جب کبھی کسی مصیبت پہ پڑ جائیں تو اس کلمے کا وعید کریں حسبنا و نعم الوکیل، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک آپ کو اپنے مسئلے سے نکالے گا. تو خیر حاجرہ علیہ السلام اس مقام تک آ گئی تھی، اور جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابراہیم، تو پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتا تو فلسطین میں بھی مار سکتا تھا، لیکن اللہ نے جب ہمیں اس بیابان جگہ پر پہنچایا ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ اللہ میرا اور میری اولاد سے کوئی ایسا کام لے گا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور ویسے ہی ہوا کہ آج ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام، ان کی ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک وہ جاری رہے گی، جن کے سارے ارکان جو ہے حج میں شامل ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. جب ابراہیم علیہ السلام نے حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ دیا اور جب واپس جانے لگے تو جب اس ٹیلے کے قریب پہنچ گئے جہاں سے وہ حاجر علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس کا ذکر قرآن کی آیاتوں میں بھی ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے لیے جو ہے غذا کا اور جو بھی چیزیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا. ایک لمبی دعا ہے، اور جس کو اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کی. اور دھیرے دھیرے دن پار ہونے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہونے لگا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے اور پینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں بچی تھی. اور کیونکہ حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی تھی اور خود پانی پیتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ پانی بالکل بھی ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں تڑپنے لگے. یہ کہانی ہم بچپن سے سن چکے ہیں اور ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، اور یہی وہ تڑپنا تھا جو ہمارے دین کا ایک اہم حصہ بنا. اور جب حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی تڑپ کو دیکھا تو انہوں نے پانی کی تلاش میں پانی کھوجنے کے لیے ریگستان کا چکر لگانا شروع کر دیا. اور ان کی شروعات، جو توڑنے کی جو شروعات ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی صفا پہاڑ سے. صفا کے پاس پہنچ کر پھر وہیں پہ کہیں نماز پڑھی جائے. تو ہم صحیح کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہاں سے صحیح شروع کریں گے. اب ہم جو ہے مروہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اب ہماری جو صحیح ہے اس جگہ سے شروع ہوگی، یعنی صفا سے شروع ہوگی، اور مروہ پہ جب میں پہنچوں گا تو میرا ایک چکر ہو گیا، یعنی ایک صحیح ہوگی. اسی طرح ساتھ پر مجھے کرنا ہے جو بی بی حاجرہ کی سنت. اور یہ گرین لائٹ، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں تیز تیز چلنے کا حکم ہے، کیونکہ اس مقام پہ جب حاجر علیہ السلام صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھی، اور جب اس مقام پہ پہنچتی تھی تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ کے نچلا حصہ تھا، تو یہاں سے وہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ پاتی تھی، اس لیے وہ بے چین ہو کر یہاں تیزی سے گزرتی تھی. تو اللہ نے کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو مقرر کر دیا. اور صفا کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں بھی سورہ بقرہ 2/158 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس پر ان دونوں کے درمیان چلنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص نیکی کرے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے. تو یعنی یہ صفا اور مروہ، یہ دو جو پہاڑ ہیں، اس کے علاوہ جو ابو قبیس ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ چند کچھ ایسے پہاڑ ہیں جس کا ذکر جو ہے بہت خاص ہے اسلامک ہسٹری میں، اور یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے جو ہے یہ صفا اور مروہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ صفا مروہ کے درمیان نہیں بھاگتے، نہیں دوڑتے، آپ صحیح نہیں کرتے، تو نہ آپ کا حج ہوگا نہ ہی عمرہ ہوگا. اور یہ سنت ہے کس کی؟ یہ سنت ہے حاجرہ علیہ السلام کی، جو ماں ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اور جو بیوی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فلسطین کے لیے برائے کرم دعا کریں، اور جو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل حق پر اور فلسطین نے غلطیاں کی ہیں تو اس کے بارے میں بہت جلد ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ فلسطین کا آخر رول کیا ہے اور اسرائیل کا رول کیا ہے، اور کیوں فلسطین مظلوم ہے
اور اس کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بات کروں گا تاکہ جو لوگ اسرائیل کو صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان فلسطینیوں کا ملک ہے اور اس لیے کہ مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل میں اس کا قصوروار کون ہے۔ تو اس کے اوپر میں بہت جلد ویڈیو بناؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا اور فلسطین کو ضرور سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔